رب کی نعمت اور رب کے فضل سے مجنون، بلکہ مجنون جب تیرے پاس آتے ہیں تو ان کا اپنا علاج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے کے لوگوں نے مجنون مشہور کرنے کی کوشش کی، زماد کو پیسے بھی دینے کی لالچ دلائی، کہا زمادہ مکے کا جوان ہے قریشی ہاشمی، وہ مجنون ہو گئے، اگر آپ کوئی دم ڈال کے علاج کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ زماد مکے آیا، کہاں آیا؟ مکے آیا، مشرکین کا وفد ارد گرد کھڑا ہے، اب سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ایسے علاج کرنا ہے، ایسے علاج کرنا ہے، ایسے علاج۔ دری اسنا باتیں کر رہے تھے کہ میرا پاک پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی میں کرتا ہوں میں انشاءاللہ وضاحت۔ زمال یہ جاہلیت کا ایک دم ڈالنے والا منتر شنتر ڈالا کرتا تھا، اور یہ جنوں پاگلوں دیوانوں کا علاج کرنے میں بڑا مشہور تھا، بڑے پیسے بٹورتا تھا، بڑے پیسے مچا کے۔ تو زماد نے جب دیکھا کہ نبی کریم تشریف لا رہے ہیں تو فوراً مکے والے بکھر گئے اور زماد سے یہ جس کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ یہی ہے۔ زماد حیران ہے کہ یار مجھے بلائے کس لیے، خود بھاگ گئے۔ چلے کہ خیر وہ کھڑا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، زماد کہنے لگا ہے جوان ابسط یدک، ذرا ہاتھ آگے کر، انی لعرجی، میں دم ڈالتا ہوں اور میرے دم سے بڑے بڑے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زماد علاج تو کرتے ہو، بیمار سے پوچھو تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تپوس قرآن ہو کا جمالہ جگ سے دے، پشتوں کا تڑکا نہ لگے تو مزہ نہیں آتا نا۔ مجھے شکیل صاحب نے بتایا کہ یہاں میری پٹھان فیملی برادری بہت کافی سارے دوست ہیں، مجھے بازار میں آتے ہوئے بھی ملے، تو میں نے کہا ان کو تو اردو پنجابی بھی سمجھ آتی ہے جو یہاں رہتے ہیں، لیکن اگر میں پشتوں کی پٹڑی پہ گاڑی کو لے کے چلاؤں گا تو یہ پنڈی گیپ کے لوگ جو ہیں اوپر سے گزری بھی ان کی، تو یہ پریشان ہوں گے، ان کی بھی دل جوئی کرنی ہے۔ تو پھر میں نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، سالن اردو کا ہوگا، تھوڑا سا تڑکا پشتوں کا لگے گا، ٹھیک ہے؟ دغه سے خدا پختنو کنا تاسو خدا اللہ نو مواخلہ ہوئے، سبحان اللہ، اللہ توجہ ہے۔ تو زماد کہنے لگا آپ ہاتھ آگے کرے، میں دم ڈالتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھتے نہیں ہو مسئلہ کیا ہے، ایک دم پیار سے جی بولے ہوئے سے چل لیتا، آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسئلہ یہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ مسئلہ میرا یہی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ان الحمد للہ۔ میں فتویٰ مجھ پہ مجنونوں نے کہا اسی لیے لگایا کہ میں نے کھڑے ہو کے کہا ان الحمد للہ، تمام صفات کار سازی خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ نحمدہ، ہم اسی کی حمدیں کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم کسی مردے زندے پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اس زندے پہ بھروسہ کرتے ہیں جس پہ کبھی موت۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ جب آپ نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن کی کچھ آیتیں، تو زماد کہنے لگا اعد علی ہؤلاء الکلمات،
یہ کلمات دوبارہ پڑھیے. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دوبارہ پڑھے ضماد خوب جھوما اور کہنے لگا ناراض نہ ہو تو 6 بارہ پڑھ لیجئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے 6 بارہ پڑھے. بس 6 بارہ پڑھنے کی دیر تھی. ضماد کہنے لگا آیا تو میں آپ کا علاج کرنے تھا لیکن معالج آپ نکلے, بیمار میں تھا, میرا علاج ہو گیا. فرمایا ہاتھ پھیلائیے. آؤ. اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ بڑھاتے ہیں. ضماد کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. قرآن کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا پاک پیغمبر تو رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. اس آیت کی طرف پھر لوٹ کے آتا ہوں, ذرا دوسرے مقام سے آپ کو سیر کرواتا ہوں. میں نے زیادہ اچھا گھڑی نہیں دیکھنی, ٹھیک ہے نا, کیا پتہ سہری تک یہی بیٹھے رہیں, کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا. بس یہ کبھی کبھی انسان کی طبیعت, لوگوں کا وہ شوق ہوتا ہے, پھر سینہ انسان کا خود کا چلا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا عالم ارواح میں وعدہ لیا, سارے انبیاء آئے چلے گئے, آخر میں جب میرے پاک پیغمبر آئے تو فتویٰ لگا رسول نہیں, فتویٰ لگا کہ آپ مجنون ہیں, اور فتویٰ یہ بھی لگا کہ یہ اپنی خواہش سے قرآن بنا رہے ہیں, فتویٰ یہ بھی لگا کہ یہ اصل راستہ چھوڑ کے بھٹک گئے ہیں. قرآن نے پوری سورت اتار کے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ والنجم اذا ہوا. علماء محظوظ ہوں گے ان جملوں سے, قرآنی نکات سنیے. والنجم اذا ہوا, قسم ستارے کی. کس کی؟ دوسرا معنی والنجم گواہ ہے ستارہ. اذا ہوا اذا غربا اذا ہوا اذا طلع اذا ہوا اذا غابا اذا غربا. والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ چل پڑے, غروب ہو جائے, جانے لگے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اور راستے سے بھٹکا ہے, وما غوا, اور نہ حد سے نکلا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے ادھر بھی قسم اور جواب قسم میں جوڑ کیا ہے؟ کس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ ستارے کی. کس بات پر کہ آپ کا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ حد سے, کیونکہ ضلع کہتے ہیں علم کے بغیر گمراہ ہونا, اور غوا کہتے ہیں علم کے ساتھ بھٹکنا. ٹھیک ہے, میں نے صرف اردو محاورے میں معنی کیا ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ آپ کا ساتھی بھٹکا ہے نہ حد سے نکلا ہے, اور نہ ہی ما ينطق عن الهوى, یہ جو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے, یہ جو بول رہا ہے, تو یہ اپنی خواہش سے نہیں بول رہا, میری وحی سے بول رہا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب میں قسم اور جواب قسم میں مناسبت اور ربط بیان کرنے لگا ہوں. شان مصطفیٰ یوں چھلکے گی, لطف آئے گا.
ایک معنی کرنے لگا. اور میں والنجم اذا ہوا، گواہ ہے ستارہ جب وہ جانے لگے. کیا ہونے لگے؟ جب وہ جانے لگے. آپ پنڈی گیپ والے دیکھتے ہیں ستارے فضائے آسمانی میں کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ چلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ستارے گواہ ہیں. او مکے والو، او کائنات والو، آسمان کا ستارہ بھی کبھی راستہ بھولا نہیں تو میرا محمد تو سورج ہے، وہ بلا کیسے راستہ بھول گیا؟ ستارہ بھی جب چلتا ہے تو راستہ جدھر کا کہا ادھر ہی کو چلتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا ساتھی بھٹکا ہے نہ ہی حد سے نکلا ہے. اور ایک دوسرا رب بیان کرنے لگا ہوں کہ النجم سے مراد جن سے ستارے ہیں. تو اب معنی کرنے لگا والنجم اذا ہوا، یہ سارے ستارے سارے نبی تھے. سارے ستارے سارے نبی تھے. تو معنی کرنے لگا والنجم اذا ہوا، گواہ ہیں ستارے جب وہ جانے لگے. سارے نبی ستارے تھے وہ چمکے اور چلے گئے. اب قرآن والا میرا محمد سورج طلوع ہو گیا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور دوسرا معنی کرنے لگا ہوں نجم سے مراد علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اپنی تفسیر بدائع التفسیر میں، وہ فرماتے ہیں نجم قرآن کی آیتوں کو بھی کہتے ہیں. اس کو ہاں نجوم القرآن، قرآن کی آیتوں کو نجم کہتے ہیں. تو اب معنی ہوگا والنجم اذا ہوا. تو اب ہوا کا معنی نزلہ، اب آیت کا معنی والنجم اذا ہوا. قرآن کی آیتیں جب اتر رہی ہیں تو یہ گواہ ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ جو قرآن کی آیتیں میرے محمد پہ اتر رہی ہیں یہ دلیل ہے کہ میرا محمد نہ بھٹکا ہے نہ حد سے نکلا ہے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے نہیں بولتا تو پھر کیا بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی. یہ جو بول رہا ہے کس سے بول رہا ہے؟ وحی سے بول رہا، میری طرف سے وحی ہوتی ہے. ابو داؤد کی حدیث سنتے جائیے ذرا لطف آ جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر بولتے جا رہے ہیں، کاتبین لکھتے جا رہے ہیں. ایک کاتب کہتے ہیں میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر جو کچھ بھی منہ سے نکالتے میں لکھ لیا کرتا. تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کر. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں، کبھی کسی دل لگی میں، کبھی خوش طبعی کا کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں، آپ سارا کچھ ہی لکھتے جا رہے ہیں. انہوں نے منع کیا لوگوں نے، لیکن جب اللہ کے حبیب کو پتا چلا تو فرمایا اکتب اکتب، نہ رکنا نہیں، لکھتا جا. واللہ لا یخرج منہ الا حق، اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس منہ سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. کون لایا وحی؟ فرمایا علمہ شدید القوى، علمہ شدید القوى، بہت بڑے طاقتور فرشتے نے سکھایا ہے. کون لا کے سکھاتا تھا؟ علمہ شدید القوى.
قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے، جبریل ہے، ذو مرتین جو بہت طاقت والا ہے، ذو مرتین کا دوسرا معنی جو بہت حسن والا ہے۔ حسین طاقتور فرشتے نے آ کے قرآن سکھایا ہے، اور ذرا ایک انداز قرآن کہتا ہے، فرمایا فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، فَاسْتَوَىٰ وہ جبریل برابر قائم ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ذرا حال کہ وہ آسمان کے بلند کناروں پر تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو آسمان کی کھلی فضا میں اپنی اصلی شکل میں دیکھا، صرف دو پر کھولے تو مشرق سے مغرب تک ساری فضا پر ہو گئی، اتنا بڑا وجود تھا جبریل کا۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ میں کھلے میدان میں تھا، جبریل افق اعلیٰ میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ثُمَّ دَنَا پھر وہ نیچے اترا، فَتَدَلَّىٰ اور نیچے اترا، قریب آیا، بس کتنا قریب آیا میرے پاک پیغمبر کے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ تیر کے دو قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ، تیر کے کمان کے دو قوس یا اس سے بھی زیادہ قریب، یوں قریب ہوتے۔ یہ مثال کیوں دیے؟ کمان دیکھیے نا، یہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، جس میں تیر ڈال کے پھینکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اب اس یہ یوں کمان ہے، بیچ میں دھاگا ہوتا ہے چمڑے کا یا مضبوط رسی، درمیان میں تیر ڈالا جاتا ہے، یہاں درمیان میں دستہ ہوتا ہے۔ تو عرب کے لوگ جب آپس میں دوستی کرتے تھے تو دشمنی ختم کر کے صلح کرتے تو تیر یوں ملا لیتے، کمانوں کو آپس میں، تو دونوں کے دھاگے یوں ملتے، ایک انداز یہ ہوتا تھا۔ اور کبھی اس پارٹی والے بھی اٹھ کے اپنی کمان لے آتے ادھر والے، کہ آج سے پہلے تو ہم ایک دوسرے پہ برساتے رہے، اب یوں کمانوں کو ایک کر دیا، کمانوں کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا، اور دونوں کمانوں میں ایک تیر چلا دیا۔ اللہ فرماتے جبریل افق اعلیٰ سے اتنا اترا کہ جبریل اور میرا مصطفیٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ تمہارے دو کمان اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا جبریل اور میرا مصطفیٰ قریب ہو گئے۔ جب قریب ہوئے تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اگر کوئی بندہ کہے نہیں بادشاہو، ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا ہو، فرمایا نہیں، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ صرف افق اعلیٰ میں ہی نہیں دیکھا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ اور مرتبہ بھی میرے پاک پیغمبر نے جبریل کو دیکھا، اور کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خوبیوں سے، بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ یقین کیجئے ان خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ میں نے صرف آپ کے سامنے قرآن سے اختصار کے ساتھ چند مقامات پیش کیے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ہستی اور ذات کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، شان، تو پھر دل کرتا ہے کہ میں ان کی زندگی پڑھوں، ان کی زندگی سمجھوں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈالوں، تو پھر ڈھالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آئیے دوستو، آج دنیا میں لوگ لگے ہوئے فلاں میرا آئیڈیل ہے، ہر آدمی نے کوئی اپنا کیا رکھا ہوتا ہے؟ آئیڈیل رکھا ہوتا ہے، فلاں میرا رول ماڈل ہے، فلاں آئیڈیل ہے، میرا دوست
اللہ نے جس ہستی کو ہمارے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے، فرمایا کائنات والو میں نے تمہارے لیے آئیڈیل کے طور پہ، رول ماڈل کے طور پر اس ہستی کو پیش کیا کہ ان جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں کوئی آ سکتا۔ ڈھالو اپنے آپ کو ان کی زندگی، ان کے لیل و نہار، ان کی خلوت و جلوت، ان کا سفر اور حضر، ان کی تلاوت اور عبادت، ان کا خشوع و تقوی، ان کی دلیری اور بہادری، ان کے اخلاق، یہ سارے تمہارے لیے کیا ہیں؟ اتنی عظمتوں سے نوازا اللہ کی قسم، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینہ منورہ سردی کا موسم ہے، میں پھر سٹارٹ ہو گیا، صاحب کو میرا پتہ ہے، آج بیٹھے کئی دفعہ کہا جی ہمیں آپ کا وقت معلوم ہے، 40 منٹ سے اوپر نہیں جاتا۔ میں نے کہا پوری دنیا کی تعلیموں کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے، ایک کلاس کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 40 منٹ ہی ہوتا ہے، تو میں بھی اسی دائرے میں ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامعین کا ذوق ہو تو کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر بیت المال سے غلہ تقسیم کر رہے ہیں، سردی ہے، آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک پنڈ کا دیہات کا بدو آ گیا اور پیچھے جانب سے کھڑا ہے، آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کے اس زور سے کھینچا، نہیں سمجھتی، زور سے کھینچا تو چادر کا کنارہ میرے پاک پیغمبر کی گردن میں کھب گیا اور خون بہنے لگا، آپ کی نرم و نازک گردن زخمی ہو گئی۔ آپ نے یوں پلٹ کے جب دیکھا دیہاتی کی طرف کا مالا کا، او دیہاتی مسئلہ کیا ہے؟ دیہاتی نہ ایک نہ دو کہتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 اونٹنیاں لے کے آئے ہوں، غلہ چاہیے۔ یہ 2 اونٹنیاں لایا ہوں، مجھے اتنا غلہ چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دیہاتی، یہ جو حرکت کی ہے اور مجھے زخمی کر دیا، کیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ یہ حرکت کر کے تجھے کوئی ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگا کوئی نہیں لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں زیادہ تو نہیں جانتا ہوں، صرف آپ کے بارے میں اتنا سنا ہے کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کی قسم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، مسکرائے اور فرمایا خادم سے کہا اس کو جتنا چاہیے یہ دو غلہ اس کو۔ جب وہ غلہ لے کے جانے لگا تو قوم کے سامنے جا کے کہنے لگا لوگوں واقعی وہ ایسی ہستی ہیں جتنا تم سوچ کے جاتے ہو تمہاری سوچ سے بھی ان کے اخلاق اونچے ہیں۔ میں نے کہا کیوں اونچے نہ ہو؟ مالک کائنات کہتا ہے آخر انسان کو ساری دنیا کوئی شاعر مجنون پاگل دیوانہ کہے، کوئی کذاب عاشر کہے، تو انسان کو غصہ آنا، طبیعت کا تنگ ہو جانا، دل میں ناراضگی ہونا طبیعی بات ہے، لیکن اس طرف قوم اکٹھی ہے کہتی ہے مجنون ہے، قتل کے در پہ ہے، اور ادھر میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو میرے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا تو کبھی بھی یہ ایسا نہ کرتے۔ تو مالک کائنات فرماتے ہوا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علماء بیٹھے ہیں
انکا ذا خلق نہیں فرمایا، انکا ذو خلق نہیں فرمایا، انکا صاحب خلق نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انکا علا استعلاء کے لیے آتا ہے اور عظیم اخلاق کے درجے۔ تو آیت کی بلاغت کو سمجھی، اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے تیرے کردار کو دیکھ کے یہ اخلاق کے درجے نیچے رہ گئے اور تیرا کردار اوپر آ گیا۔ انکا لعلا خلق عظیم۔ اور بعض علماء کہتے ہیں علا استعلاء استولا کے لیے آتا ہے، جیسے ایک آفیسر ضلع میں ڈی پی او یا کمشنر آتا ہے، ڈپٹی کمشنر آتا ہے، تو پورے ضلع کے سارے انتظامات جس کی ڈیوٹیاں تبدیل کرے، ٹرانسفر کروائے، آسانی سے کروا دیتا ہے، مشکل ہے آپ فلاں جائیں آپ فلاں جائیں، بھائی پورے ضلع پورا طرح کنٹرول ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر لوگ اگر کوئی اخلاق اپناتے ہیں تو بتکلف اپناتے ہیں، اخلاق کے جتنے شعبے ہیں سارے بے تکلف آپ اپنا لیتے ہیں، آپ کی جبلت میں پڑ گئے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ کائنات سے تابعی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم کے اخلاق اور سیرت کیسے تھی؟ فرمایا اما قرأت القرآن اما تقرأ القرآن، او سائلہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ آیا تو قرآن نہ لے اگر قرآن خللم مورے ہر وقت قرآن میں ماں نبی علیہ السلام بی بی دا حضرت عائشہ صدیقہ سوئی اے سائلہ تپوس کا ان کیا جت زمان دا پیغمبر دا اخلاق کو تپوس کا ان جواب واورا کانا خلقہو القرآن، دا ٹول قرآن زمان دا نبی اخلاق دے، ٹول قرآن دا نبی اخلاق دے۔ پنڈی کے والو پختنو تاسب وے قرآن دا نبی اخلاق سنگ دے، ودی خبرم پورکا دا حدیث خلق بیانی صرف دی حد پورے مکمل نہ بیانے، مطلب نخی کہ قرآن دا پیغمبر سنگ اخلاق دے۔ نو آورے حافظ ابن کثیر لکھی کہ قرآن دا نبی اخلاق دا سے دے کہ قرآن کی اللہ سے حکم کرے دے چدا کار کوئی نو پیغمبر آگا کڑے دے او چی دسنے من کڑے دا پیغمبر چی زہن ساتھ لے دے۔ نو زبیا پہودو کرے ماں کہ خوشبو ہے دو عالم میں گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ زندگی باقی